فذكر إنما أنت مذكر۔ تو ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑی ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ فرقوں کا اختلاف جو کہ ہمیں کمزور کر رہا ہے۔ اصل میں یہ فرقوں کا اختلاف نہیں ہے، یہ کچھ جاہل لوگوں کا اور علماء کا اختلاف ہے، اور اس میں کچھ جو ہے دکاندار لوگ جو اپنی دکانیں چلانے والے، اپنی گدیاں چلانے والے، جو گدی نشین قسم کے پیر، جاہل پیر، اور کچھ جاہل لوگ اور کچھ علماء سوء جو کہ اپنا مقصد نکالنے کے لیے، اپنے کاروبار چلانے کے لیے، وہ اپنے جو ہے موٹے موٹے چندے حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کے اختلاف پیدا کرتے ہیں، ان اختلاف کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ علماء حق کے بیچ میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھیں گے، یہ ایک بریلوی عالم ہیں، ان کے بیان کو غور سے سنیں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اختلاف فرقوں کا نہیں ہے، اصل میں یہ اختلاف جو ہے وہ علماء سوء اور علماء حق کے بیچ میں۔ آپ کو عرض کیا کہ فی نفسی ہی یعنی بذات خود قطع نظر دیگر امور سے چادر ڈالنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، نہ یہ مطلوب شرع ہے، نہ اسی کوئی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، نہ اس سے صاحب قبر کو کوئی فیض پہنچتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، نہ ڈالنے والے کے لیے کوئی درجات کی بلندی کا سامان ہے۔ پہلے دور میں چونکہ قبور ہوتی تھیں اور ان میں اولیاء یا علماء، مفتیان کرام، کوئی مجتہد ہیں وہ دفن ہو گئے، اور عام قبور سے کوئی امتیاز نہ ہو تو پھر لوگ بعض اوقات ایسے ہوتے تھے کہ بے ادبیوں کے مرتکب ہوتے تو ان قبور کے بھی ہو جاتے۔ تو ماں بہل امتیاز قائم کرنے کے لیے، یعنی ان کے مابین ایک فرق پیدا کرنے کے لیے ایک چادر کی اجازت ہوئی کہ ڈال دیں، تاکہ دور سے دیکھنے میں لگے بھئی عام آدمی کی قبر نہیں ہے، یہ کسی عالم یا مفتی یا مجتہد کی قبر ہے، اللہ کے کسی ولی کی قبر ہے، تو اس کا ذرا تھوڑا سا احترام کر لیا جائے۔ باقی کا بھی کرنا چاہیے لیکن کم از کم اس کو تو کر لو۔ تو اس وجہ سے وہ ایک چادر کی اجازت دی۔ پھر ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ علماء کرام وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، وہ کسی مصلحت یا کسی حکمت کے تحت بعض اوقات کسی کام کی اجازت دے دیتے ہیں، جہالت اس کو بدعت بناتی ہے۔ علماء بدعت نہیں بناتے، علماء بدعت کی ایجاد نہیں کرتے، جاہل صوفی یا جاہل یا علماء سوء جن کو کہہ سکتے ہیں وہ، یا کچھ جہالت اس کو جو ہے وہ بدعت بنا دیتی ہے۔ علماء بدعت ایجاد نہیں کرتے ہیں۔